سو یہ رؤف صاحب وہ آپ سے رابطہ پر منقطع ہو گیا. آپ سے ایک کا سوال پھر آپ کی زحمت تمام ہے رؤف صاحب. ابھی یہ تو وہ راشد سمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس آئینی بینچ کی حیت کیا ہوگی وہ دیکھنا ہوگا, یٹ ٹو بی سین. وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں اس پہ, لیکن رؤف صاحب ایک پاسبلٹی کیا ایسی بھی نہیں ہے کہ وہ ہوتا ہے نا سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, متوازی آئینی عدالت نہ بنے, فائز جیسا چیپٹر بھی کلوز, آئینی بینچ ہی بن جائے لیکن اس کی حیت اس طرح کی ہو کہ جس کے نتیجے میں جو موجودہ چیف جسٹس ہیں یعنی آنے والے سینئر پیونر جج منصور علی شاہ صاحب وہ عملاً غیر فعال ہو کے رہ جائیں, ان دا سینس کہ وہ آئینی بینچ کے فیصلے کو چیلنج نہ کیا جا سکے اور وہ سارے جو حکومت کی دلچسپی کے کیسز ہیں وہ آئینی بینچ کے پاس ہی جائیں. تو یہ بھی ہو گیا اور وہ بھی ہو گیا. وسیم بھائی, ہاں جی, ہاں جی, وسیم بھائی دیکھیں یہ جو آپ بات ادھر ہے آ جو جائیں, آپ کر میری رہے جگہ ہیں, پہ بیٹھے, میں انکر بنتا ہوں. جی جی رؤف صاحب فرمائے. یہ بڑے خطرناک سوالات کر رہے ہیں, اس کے جواب آپ کو رؤف بھائی دیں گے. یار جی رؤف صاحب دیکھیے یہ ہائپوتھیٹیکل سوالات ہیں. جب پہلے بیسکس اینڈ فنڈامنٹلز طے ہو جائیں گے نا, فنڈامنٹلز میں مثلاً یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی ہے یا کانسٹیٹیوشنل بینچ بننا ہے, جب یہ فیصلہ ہو جائے گا تو باقی باتیں جو ہیں وہ بھی طے ہو جائیں گی, ان میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. یہ ہائپوتھیٹیکل سارٹ آف ریلم میں جانا جو ہوگا وہ مناسب نہیں ہوگا. بات کرتے ہیں ہم کانکریٹ جو کہ جس کی بیسس کے اوپر آگے بڑھا جا سکے. تو آج کی خبر آنے دیں, آپ جو لاہور میں بیٹھک ہو رہی ہے اس کی خبر آنے دیں, کل ہماری میٹنگ مولانا صاحب کے ساتھ ہونے دیں. میرا خیال ہے کہ کل شام تک آپ حکم کریں گے تو دوبارہ حاضر ہو جائیں گے آپ کی عدالت میں اور بیٹھ کے بات کر لیں گے, کیونکہ اس وقت تک بہت سے راز افشا ہو چکے ہوں گے. سر ہماری عدالت تو کیا ہے, میں خادم, آپ کا بڑا محبت ہے کہ آپ وقت نکالتے ہیں. سر یہ بس آخر میں, چونکہ میں راشد صاحب تو ہیں ساتھ, میں آپ کی بس زحمت تمام کرتا ہوں, تو یہ اس میں بتا دیں, کامنٹ کر دیں, آکسفورڈ سے جو خبر آئی کہ وہ خان صاحب وہ حصہ نہیں لے سکتے, آپ کو ذرا سی حیرت ہوئی اس پہ یا مایوسی؟ نہیں, کافی دیر سے یہ بات ہو رہی تھی وہاں. لازمی بات ہے کہ خان صاحب کو یہاں جس طریقے سے قید میں رکھا گیا ہے, جس طریقے سے ان کو پنشمنٹس ایڈمنسٹر کی گئی ہیں جو فیک ہیں, فریولس ہیں, فراڈولنٹ ہے. لیکن اب یہ آکسفورڈ کے لیے تو پاسبل نہیں تھا کہ جی وہ کوئی اس کی کوئی مطلب انکوائری کرتے, یہ سب کچھ کرتے. سو آن دا فیس آف اٹ جو حقائق موجود ہیں اس وقت, اس کی بیسس کے اوپر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. جی بالکل, ہمیں حیرانگی تو نہیں ہوئی کیونکہ یہ کچھ تو دیر سے یہ اطلاعات آ رہی تھیں, لیکن افسوس ہوا ہے ضرور کہ انہوں نے ایسے کیسز کی بیسس کے اوپر جس کی کوئی مطلب کوئی ریلیونس نہیں ہے, جن کی کوئی سبسٹنس نہیں ہے, جن میں اس کی بیسس کے اوپر یہ فیصلہ کیا ہے. لیکن بعض صورت یہ فیصلہ ہو گیا. اب ہماری ٹیم وہاں دیکھ رہی ہے کہ کیا اس فیصلے کو اپیل کیا جا سکتا ہے یا نہیں, تو وہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اپیل میں جانا ہے یا کہ اس کو ایز سچ ہم نے قبول کرنا ہے. اور سر یہ بتا دیجئے, یہ آپ مطمئن ہیں پمس کے ڈاکٹرز نے جو رپورٹ دی ہے اس سے کہ وہ رپورٹ ٹھیک ہے اور خان صاحب اس رپورٹ کے مطابق بالکل خیریت سے ہیں؟ بالکل نہیں. آج میرا خیال ہے آپ کو میرا جو میسیجز ہیں وہ آپ کی نظر سے نہیں گزرے. میں نے کل بھی کہا تھا, آج بھی کہا ہے اپنے کچھ پروگرامز میں, اور ٹائم میگزین نے آج مجھے انٹرویو بھی کیا ہے, اس میں بھی بڑا کیٹیگوریکلی میں سارا دن یہ ایس سی او کے حوالے سے نشریات کرتا رہا ہوں. میں کیٹیگوریکلی میں نے کہا ہے کہ جی پمس کے ڈاکٹرز کی نہ کوئی کریڈیبلٹی ہے نہ کوئی ریلیونس ہے. ہمارے ساتھ جب ہم نے اسٹرائک کی کال جو ہے واپس لی تھی تو ہمیں کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ خان صاحب کی بہنوں میں سے ایک بہن اور خان صاحب کے ذاتی معالج جو ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب, وہ پمس کے ڈاکٹرز کے ساتھ خان صاحب کو ملنے جائیں گے. اس کی بیسس کے اوپر ہم نے کال جو ہے وہ واپس لی تھی. لیکن انفارچونیٹلی ڈاکٹر عاصم یوسف کل جا کے کچھ 6-6.5 گھنٹے اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے انتظار کرتے رہے. شام 5 بجے ان کو بتایا گیا کہ جی وہ نہیں جا سکتے, ان کی اجازت نہیں ملی ہے. تو جو پمس کے ڈاکٹرز اور ان کی بہن کو کیوں نہیں ملوایا گیا؟ بہن کو بھی نہیں ملوایا گیا؟ نہیں, ان کو بھی نہیں ملوایا. آپ کو بیٹ نہیں کیا گیا, جو کمٹمنٹ دی گئی تھی وہ آنر نہیں کی گئی. تو یہ جو رپورٹ ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ ڈسٹ بن کے برابر بھی نہیں ہے, یہ کچرے میں ڈالنے کی. پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر تو اس سے مطمئن ہے, انہوں نے کہیں یہ شکوہ نہیں کیا جو آپ کر رہے ہیں. آج ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, اس میں شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو کہ ہم نے جمعے کو ملک گیر ہڑتال کی کال دی ہے. ملک گیر ہڑتال کی کال دی ہے. تو یہ ہے, دس از ان رسپانس ٹو کہ انٹیریئر منسٹر نے جب اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو ہم اب جا رہے ہیں لوگوں کے پاس, جو ہمارا اسٹرانگ بیس ہے, جو ہماری اسٹرینتھ ہے, ان کے پاس ہم جا رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں جی کہ آپ ملک گیر ہڑتال جو ہے, ملک گیر پروٹیسٹ جو ہے اس کا آغاز کیا جائے. سو جمعے کو یہ اس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالی.
رائٹ, تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ رؤف حسن صاحب, بہت بہت شکریہ.